الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز سامعین اور مشاہدین، جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک مختصر سی کتاب جو عقیدہ واسطیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا درس شروع کیا ہے، اور تمہید میں بہت سی باتیں آپ سے بیان کی گئیں اور کتاب کا مقدمہ بھی پڑھا گیا پچھلے درس میں۔ آئیے آج اس کے آگے چلتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے آگے فرمایا: وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا۔ اس کلام میں شیخ رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی تعریف کے بیان کے بعد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی اکیلا معبود حقیقی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہوں اور خبر بھی دے رہا ہوں، اور حقیقت میں یہاں پر اقرار اور اخبار، یہ دونوں اقرار اور اخبار کے ساتھ دعوت کے پیغام پر بھی مشتمل ہیں۔ اس کلام کے ذریعے شیخ رحمہ اللہ تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اس کا وہ اقرار کرے، وتوحیدہ، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام حقوق میں اکیلا مانے۔ اور یہاں جو لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا معنی بھی شیخ رحمہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق، رازق اور کائنات کا مدبر نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالی قادر ہے، مخلوقات کو پیدا کرنے پر اسے قدرت حاصل ہے؟ کیا صرف یہ معنی ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے توحید کا اقرار۔ اس لیے کہ مشرکین عرب اور عموماً دنیا کے مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق وہی ہے، سب کا رازق وہی ہے، مدبر وہی ہے، لیکن جب عبادات کو اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں انسان اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے اس نظام کو چلانے میں
فلاں پیر صاحب اور فلاں ولی صاحب اور فلاں علاقے کے بزرگ وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ کائنات میں غیر اللہ کو متصرف مانتا ہے، اس بات کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے یہ۔ اور یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھا۔ تو اس عظیم کلمے میں جو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا کلمہ ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالی ہی خالق و مالک، رازق، مدبر اور بادشاہ ہے، اور وہی عبادات کی تمام اقسام کا اکیلا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ دوسری چیز کیا ہوئی؟ اس کو دوسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت، اور پہلی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور اس کلمے میں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ جو عظیم پروردگار ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور مدبر ہے، اور جو عبادت کا اکیلا مستحق ہے، اسی کے خوبصورت نام ہیں، اس کی عظیم صفات ہیں، ان ناموں میں اور اللہ کی صفات میں جس طرح وہ رب کی صفات ہیں کوئی بھی شریک نہیں۔ اور اس تیسری قسم کو توحید اسماء و صفات کہا گیا ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ صرف یہ جو تقسیم ہے ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ توحید ربوبیت ہے اور یہ توحید الوہیت ہے اور یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ مذکور قرآن مجید میں تینوں قسمیں ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو رب، مالک، متصرف اور خالق اور مدبر اور رازق مانے اور اس کے بعد اس کی عبادت نہ کرے، یا عبادت اس کی کرے لیکن اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے، جیسے کہ مشرکین ہر زمانے میں کرتے رہے، تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہوگا، کبھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ جو انسان اللہ کو خالق و رازق اور مدبر مانے لیکن عبادت کا اکیلا مستحق نہ مانے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کو اس بات کا اقرار تھا، اور تمام ملتوں کے کفار اس بات کو مانتے تھے، لیکن توحید الوہیت میں آ کر کے وہ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومت کے نظام کو اکیلے نہیں چلا پاتے، ان کو پولیس والے بھی چاہیے، ان کو فوج بھی چاہیے، ان کو وزیر بھی چاہیے، مشیر بھی چاہیے، اور بہت سے لوگ چاہیے حکومت چلانے کے لیے۔ تو ان مشرکین نے سمجھا نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح، تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس باطل عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے کے ساتھ بہت سے بزرگوں کو، ولیوں کو، اور کبھی نبیوں کو اور کبھی فرشتوں کو پکارا۔ اسی جو کمزور تصور ہے اس کی وجہ سے، تو یہاں شیخ الاسلام نے جو بات کہی
کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا، اس میں اس بات کی تاکید موجود ہے کہ جو الا اللہ میں نفی کی جا رہی ہے اور عبادات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، نفی کے بعد اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے اس کلام سے، وحدہ سے، اور لا شریک لہ سے پہلے جو نفی کی گئی ابتدائے کلام میں لا الہ، اس کی تاکید کی گئی ہے لا شریک لہ سے، اور لا الہ الا اللہ کا صحیح اور حقیقی معنی کیا ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، وہ ہے کہ لا معبود حق الا اللہ، کہ برحق معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر عبادات تو بہت سے معبودوں کی جا رہی اور کی گئی، ستاروں کو پوجا گیا، سورج چاند کو کی پرستش کی گئی، بتوں کو پوجا گیا اور پوجا جا رہا ہے، ولیوں کو، قبروں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، سب کو پوجا گیا، ان کی عبادتیں کی گئی۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کلمے کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی برحق اور سچا معبود نہیں ہے۔ جھوٹے معبود تو بہت ٹہل رہے دنیا میں، جھوٹے یعنی جن کو معبود بنا دیا گیا ہے، جن کی عبادت کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا یہ جن کو بھی پکارتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اسی لیے ان کو معبودان باطلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کے کسی بھی حق میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے، چاہے تصرف میں یا اللہ تعالی کے علم میں، جیسے بہت سے گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سے اولیاء ہیں یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا بہت سے امام ہیں جو کہ عالم الغیب ہیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، یہ کفر ہے یہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکفیر کرتے رہیں، تکفیر کے بڑے بہت سے قوانین اور ضابطے ہیں شریعت میں، کسی کو کافر قرار دینا ضروری ہے اس کے لیے کہ اس پر حجت قائم کی جائے، اسے علماء کے پاس بیٹھایا جائے اور اس کو دلائل بتائے اور سمجھائے جائیں، جب اس پر حجت قائم ہو جائے اور جہالت کا جو عذر ہے وہ اس کا دور ہو جائے، اس کے بعد وہ کہے نہیں میں تو یہی اعتقاد رکھوں گا، اسے کہا جائے گا اب تم کافر ہو چکے ہو۔ لیکن
عقیدے کی حد تک بیان کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو بچایا جائے اور ڈرایا جائے اس باطل عقیدے سے. اس کے بعد آتے ہیں شیخ نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھیے یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور اعلان کیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اقرار کیا اور آپ کی رسالت کا اعلان کیا. بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اس سے شیخ رحمہ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے شیخ رحمہ اللہ تعالی ان لوگوں پہ تردید کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کے مقام سے اوپر اٹھانا چاہا، جیسا کہ یہود نے عزیر کے ساتھ کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو شیخ یہاں بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ نے غلو کیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے غلو سے دور رہیں اور بچیں، اور وہ ہمیشہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے غلام تھے. خاندان قریش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، یہ سب کہیے، لیکن عبدہ و رسولہ کہیے کہ وہ بشر تھے، اللہ کے بندے اور اس کے غلام. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے مقامات پر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرا بندہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، کہا پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک معمولی تھوڑے سے حصے میں لے کر کے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو وہاں جب آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا تو وہاں پر عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور جب معراج کا ذکر کیا سورہ نجم میں، اور معراج کیا؟ مسجد اقصی سے آسمان کی بلندی کی طرف آپ کو لے جایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں. اس معراج کا تذکرہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اسرا کا تذکرہ سورہ اسرا میں کیا جسے ہمارے یہاں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس صورت میں. تو سورہ نجم میں کیا کہا؟ وہاں بھی کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ کے بندے کی طرف اس نے وحی کی جس بات کی وحی کی. وہاں پر بھی آپ کو عبد کہا. اور قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب جس کی کوئی نظیر وجود میں نہیں، جب اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا، تو وہاں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا.
وہاں پر بھی آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، قریب ہے کہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کو قریش اور قریش کے مجرمین ناپسند کرتے ہیں. یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت کا سیاق ہی ہے، وہ ناپسند کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا ہے بس. پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی، اور اسی کو توحید کہتے ہیں، اور یہی سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رہی، اور یہی تمام مسلمانوں کی دعوت ہونی چاہیے. اور یہی پیغام اسلام کا جوہر ہے، توحید اسلام کا جوہر ہے. اگر اسے مسلمانوں نے ضائع کر دیا تو دنیا میں مسلمانوں کی ضرورت ختم ہو چکی ہے. اور جب بھی مسلمان توحید کو ضائع کر دیتے ہیں اور شرک کی دعوت پر یا شرک پر عمل کرنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان پہ نازل ہو جاتا ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے. میں نے اس سے پہلے دروس میں آپ کو بہت سے واقعات بیان کیے تھے، آپ ان کو یاد رکھیے. تو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور وَرَسُولُهُ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اسے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کے حکم کی کوئی ترجیح اور تقدیم جائز نہیں ہے. اور یہاں سے شیخ رحمہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن عملاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ کے بتائے ہوئے احکام پر دوسروں کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق کرتے اور آپ کی تمام تعلیمات میں اطاعت کرتے، اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے وہ رک جاتے، دور رہتے. بدعات سے آپ نے منع کیا ہے تو آج بہت سے لوگ بدعات سے کیوں نہیں رکنا چاہتے؟ کیوں نہیں رکنا چاہتے اور کلمہ پڑھتے رہتے؟ تو شہادتین کا مطلب کیا ہوا پھر؟ شہادتین کے اقرار کا مطلب ہی یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تبھی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح ہوگی، درست ہوگی، اور قبولیت کے مقام کو پہنچنے کی مستحق بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں شرط آگے پھر اخلاص کی شرط ہے نا. لیکن ظاہری طور پر عبادت اللہ کی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی. اور چوتھی بات، جو لوگ اقرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اس میں اس کلام میں اور اس سے پہلے جو قاعدہ بتایا گیا دونوں میں ہلکا سا فرق. اگر لوگ ان تقاضوں کو جو 4 تقاضے بیان کیے گئے اگر ان کو سمجھ جائیں تو امت سے شرک کی تمام صورتیں اور مظاہر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. بدعات امت سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ شہادتین کے اقرار کا تقاضا ہی یہ ہے کہ صرف اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اور طریقہ عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو. آپ کے طریقے پر کسی کے طریقے کو نہ مقدم کیا جائے نہ اس کے طریقے کی کوئی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کوئی قیمت نہیں ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں صاحب بھی تو کرتے ہیں، ایک بہت بڑے علامہ بھی تو یہ کرتے ہیں. تو بہت بڑے علامہ پیغمبر ہیں کیا؟ پیغمبر ہیں؟ عبادت کا کوئی طریقہ کوئی بہت بڑے علامہ صاحب کرتے ہیں یا بہت بڑے امام صاحب کرتے ہیں، تو کیا ان کے طریقوں کو لے لیا جائے گا اور نبی صاحب کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جس نے یہ کیا اس نے شہادتین کا حق یا تو نہیں سمجھا اور یا تو ادا نہیں کیا. اس اقرار کی وہ مخالفت کر رہا ہے. خیر تفصیل میں نہ جا کے آگے چلتے ہیں. آگے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا. کہہ رہے ہیں کہ جس عظیم پیغمبر کا ذکر ابھی آپ نے سنا، اس عظیم پیغمبر پر ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل کرے. درود و سلام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ملأ اعلی میں یعنی اپنے مقرب ترین فرشتوں کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے. یہ ہے اللہ کی طرف سے درود کا مفہوم. اور سلامتی یہ امن و سلامتی سے ہے کہ آپ کے اوپر درود ہو اور سلام ہو. یہ دعا ہے حقیقت میں، اور ایمان والوں کو اپنی زبان پر اس دعا کو جاری کرنا چاہیے، یعنی بار بار درود و سلام پڑھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دلائل میں سے بھی ہے اور تقاضوں میں سے بھی ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے. تو چونکہ ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور برحق ہے ان کی محبت اور کرنی بھی چاہیے. تو جب اتنی محبت ایمان والوں کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی بار بار کریں اور آپ کے لیے دعا دیں. تو یہ دلیل ہے، ایمان کی دلیل اور محبت کی دلیل.
اور تقاضا بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم لوگوں کو، پوری امت کو، تمام انس و جن کو خیر کی تمام باتیں بتائیں. نیکی کی جتنی بھی بات پتہ چلی تمام انسانوں کو اور جنوں کو، وہ باتیں پتہ چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور سکھانے سے. اس لیے آپ کا شکر ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے. اور اس شکر کے بہت سے مظاہر ہیں جنہیں محبت نبوی کے ابواب میں اہل علم بیان کرتے ہیں. تو انہی تقاضوں میں سے اور شکر کے مظاہر میں سے ایک مظہر آپ پر کثرت سے درود پڑھنا بھی ہے. تو ہم لوگوں کو کثرت سے آپ پر درود پڑھنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا تو درود ابراہیمی پڑھیں جو سب سے افضل درود ہے جو آپ نے خود سکھایا ہے، اور مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں. اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر اور بالخصوص احادیث وغیرہ کی روایت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں مختصر درود کا ذکر عموماً کیا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس طرح درود کے بہت سے الفاظ کتابوں کے اندر علماء کے ہاں موجود ہیں اور استعمال میں ہیں. اور جو شخص جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا وہ اتنی ہی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ بھی دلیل ہے حقیقت میں، اسے بھی آپ سمجھیے. اور کثرت سے درود بھیجنا، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اور انسان کے غم اور اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. دنیا کی پریشانیاں اور آخرت کی پریشانیاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جو اس کے محبوب سے محبت کرے گا، اس کے محبوب کو دعا دے گا، رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا. ایک درود بھیجنے پر، ایک مرتبہ اس کے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کرے گا، اس کی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھے گا، اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا. اور فرشتوں کے مابین اس کا ذکر کرے گا، اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. کتنی عظیم برکتیں ہیں حقیقت میں درود بھیجنے کی، آپ اسے سمجھیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً اہل علم اپنی کتابوں کو اللہ تعالی کی تعریف اور حمد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے شروع کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں تیمنن، اس بات کی امید لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اس درود بھیجنے کی برکت سے اور اسے قبول کر کے رب جلیل میری تحریر میں، میری تقریر میں، میری تشریح کے اندر مجھے توفیق دے گا. یہ ائمہ کا اور علماء کا تصور ہوتا ہے. اس کے بعد درود میں دیکھیے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے، وعلی آلہ وصحبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور
آپ کے آل و اصحاب پر، اور آل سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کی اولاد اور آپ کی نسل صرف وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی ہیں، اور آپ کے جو سچے پیروکار ہیں وہ بھی داخل ہیں، تو ان سب پر درود بھیجنے کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی درود بھیجنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ اہل علم کا شیوا رہا ہے۔ یہاں سے ایک اور مقصود ہوتا ہے اہل علم کے یہاں، وہ یہ کہ ایمان والوں کے قلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے بارے میں صاف رہیں اور ان سے محبت کریں وہ، اور آپ کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان سے بھی وہ محبت کریں، دونوں کی محبتیں ایمان والوں کے دلوں میں جمع ہو۔ اور اسی کو کہتے ہیں اہل السنہ کا طریقہ۔ ان کے بالمقابل دو گروہ ہیں، ایک ہے روافض، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق باطل اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں اور ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں سوائے چند چار پانچ صحابہ کے۔ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اور ان کے مقابل ایک دوسرا گروہ ہے یا تیسرا گروہ کہیے، وہ ہے نواصب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور آپ کے گھرانے والوں سے نفرت رکھتے ہیں، اور دونوں حقیقت میں غلط راستے کے پیروکار ہیں۔ بیچ کا اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو اہل السنہ کا طریقہ ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل آئندہ کتاب کے اخیر میں آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں آپ کو اس مناسبت سے اتنی بات بتا دی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ آپ کے آل و اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے سچے پیروکاروں سب پر درود بھیجنا چاہیے، اور سب کے لیے دعائے رحمت کرنی چاہیے۔ یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی گئی ہے؟ یہ قرآن حدیث میں سکھائی گئی ہے، جب اس کی بحث ابھی نہیں، آئندہ آئے گی انشاءاللہ، بتاؤں گا آپ کو کیوں سکھائی، کہ کہاں کہاں سکھائی گئی ہے، کیوں سکھائی گئی، ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ وہ اس لیے سکھائی گئی ہے دعا تاکہ ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کے متعلق کوئی نفرت، عداوت، کینہ کپٹ نہ ہو، ہمارا دل پاک و صاف رہے ان کے متعلق، کیونکہ یہ دین جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے قیامت کے دن، جس کی پیروی میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، یہ دین ہمیں کس نے پہنچایا، امت کو دیا کس نے؟ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے، اور آپ کے جو آل و اولاد تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے آپ کے احوال کو دیکھا اور آپ کی حدیث کو یاد کیا، انہوں نے پہنچایا، اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے آپ کی ہر موقع پر مدد کی، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، انہوں نے اس دین کو امت کو پہنچایا، بتایا اور سکھایا۔ تو یہ تو شکر بھی بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، شکرانے کے طور پہ دعا کریں۔ لہذا ہمیں ان سب کے متعلق اپنے سینوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ان باتوں پر جو یہاں آج بیان کی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعتقاد کو کتاب و سنت کے مطابق کرے اور ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی اور اس صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. مبارک اللہ فیکم. جی جی بند کریں دلہ صاحب.